محمود مولوی صاحب فارمر ایم این اے اور لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ محمود مولوی صاحب، آپ نے تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ دیا، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو ذرا سا کریکٹ کر لوں، میں فارمر ایم این اے نہیں ہوں، میں پریزنٹ سٹنگ ایم این اے ہوں۔ میں ان ایم این اے میں سے نہیں ہوں جنہوں نے استعفیٰ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں پریزنٹ ایم این اے ہوں۔ میں نے ایم این اے شپ سے اور پارٹی سے ریزائن دینے کی وجہ یہ تھی کہ میری ضمیر کی آواز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھ نہیں سکتا ہوں کہ لوگ میرے شہداء کے تصویروں کو، میرے شہداء کے مومنٹس کو توڑے پھوڑے اور فوج کو برا بھلا کہیں اور فوج پہ حملہ کرے۔ دیکھیں، فوج پہ حملہ تو انڈیا کرتی ہے یا ہمارے دشمن ممالک کرتے ہیں۔ اگر ہمارے خود کے لوگ آج فوج پہ جو ہے حملہ کریں اور فوج کو، میں تو وہ لوگ چاہتا ہوں کہ وہ کون سے پاکستانی ہیں جن کی ضمیر یہ جو ہے اگری کرتا ہے کہ فوج کو ڈیمیج کیا جائے۔ دیکھیں، بنا فوج کے پاکستان کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم جو راتوں کو سکون سے گھروں پہ سوتے ہیں وہ فوج، اور فوج صرف آرمی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نیوی کی بات کر رہا ہوں، میں ایئر فورس کی بات کر رہا ہوں، میں سارے سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، سیاست ہوتی رہتی ہے، سیاسی اختلافات دسی ہوئے ہیں، ہم سیاست کے اوپر۔ محمود مولوی صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو آرمی سے جڑی ہوئی عمارتوں کو اٹیک کیا گیا یا ایئر بیس کو میاں والی میں اٹیک کیا گیا، کنٹونمنٹ ایریاز کو اٹیک کیا گیا، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے کوئی آرگنائز قسم کا پلان تھا یا بالکل ورکرز نے اٹھے غصہ کھایا اور اٹیک کیا، یا اس کے پیچھے کون لوگ تھے؟ کچھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں، یہ میرے حساب سے مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کون تھے، مگر جو بھی لوگ تھے وہ ملک کے دشمن تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 2 جنگیں دیکھی ہیں، 65 پتہ نہیں ہے تو آپ نے تحریک انصاف کیوں چھوڑی؟ یہ میرے ذہن میں تو سوال اس لیے آتا ہے کہ جیسے آپ کو پتہ تھا، اس کی وجہ دیکھیں میں بتاؤں، میں آپ کو بتا دوں۔ نہیں، دیکھیں، میں نے تحریک انصاف چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا کہنا یہ ہے کہ وہاں پہ دیکھیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ گئے تھے نا۔ دیکھیں، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ جو مجمع جو کلیکٹ کرنے کو کہا تھا وہ تحریک جماعت اسلامی کے تھے، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے تھے، وہ تھے تحریک انصاف کے۔ اب اگر اس میں شر پسند ہے تو ہمارے یہاں سے کلیئر بیان آنا چاہیے کہ جو بھی لوگ وہاں پہ تھے یا جو ان کے سہولت کار تھے یا جو انہوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا ہے، ان کو سخت سے سخت سزا ہو، چاہے 5 سال کی ہو چاہے 10 سال کی ہو، ان کو آرمی میں چلائیں اور ان کو پارٹی سے بالکل ان کے نزدیک بھی نہیں آئے۔ یہ بیان آنا چاہیے نا۔ محمود صاحب، لیکن ایک تاثر موجود ہے کہ آپ کو سیکورٹی کے اداروں نے اٹھایا ہے کل، اور کل آپ کو اٹھایا ہے تو آج آپ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ نہیں، دیکھیں، ایک بات میں بتا دوں، یہ میرے خیال سے بڑی غلط سٹیٹمنٹ ہے کہ جی دیکھیں میرے کو اٹھایا۔ یہ میں نے 3-4 دن پہلے بھی بولا ہے۔ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو لوگوں کا تعصب ہے کہ جی مجھے اٹھایا یا مجھے ٹارچر کیا یا مجھے کوئی بلیک میل کیا، دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں کسی سے آپ کو کس نے اٹھایا زدہ نہیں ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، اور میں جو فوج کی بات کرتا ہوں، میرے کوئی رشتہ دار فوج میں نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ کانسیپٹ ابھی دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی مجھے اٹھایا۔ محمود صاحب، آپ کو کس نے اٹھایا تھا سر؟ آپ کو اٹھایا گیا؟ میرے کو کسی نے نہیں اٹھایا تھا۔ آپ خود چل کے گئے؟ دیکھیں، میں بتاؤں، پرابلم یہ ہے، بالکل پولیس آئی تھی، پولیس کے ساتھ میں گیا ہوں، انہوں نے انکوائری کی، ان کے ساتھ میں بیٹھا، میں نے کہا دیکھیں آپ کو کس قسم کی انکوائری چاہیے؟ کہنے لگے آپ اس وقت اسلام آباد میں تھے۔ میں نے کہا بالکل میں اسلام آباد میں تھا اور میرا اسٹینڈ بالکل کھڑا ہے۔ میں نے کہا میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تو وہاں پہ بھی یہ اسٹینڈ لے کے کھڑا تھا کہ دیکھیں جو غلط ہے وہ غلط ہے۔